میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم کا پانی یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا انہیں نبی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ بشر ہیں، انسان ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہ وحی کبھی فرشتے کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بے واسطہ یعنی بغیر کسی کے ذریعے۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں اور ان کی عادتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ان کا نام، نسب، خاندانی سلسلہ، جسم، قول، فعل، حرکات و سکنات سب سے اعلیٰ درجے کے اور
نفرت دلانے والی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کی عقل کے کروڑویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے، اور وہ رات دن اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم پہنچاتے اور اس کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نئی شریعت لائے اس کو رسول کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے مراتب یعنی درجوں میں فرق ہے، بعض کے رتبے بعض سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے بڑا رتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، سب سے آخر نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک بہت ہی محترم و مکرم نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی مبارک زندگی کے چند ایمان افروز واقعات اور آپ کے معجزات کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ علیہ السلام کا تعارف اور آپ کے فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا نام مبارک عیسیٰ اور ابن مریم آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ کلمت اللہ بغیر باپ کے واسطے کے محض اللہ پاک کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے مسیح یعنی چھو کر شفا دینے والے، وجیح یعنی قدر و منزلت والے، مقرب اللہ کریم کا قرب پانے والے، اور صالح نیک بندے آپ علیہ السلام کے القاب ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی شان وہ عظمت کو انتہائی شاندار انداز میں بیان فرمایا، اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کے تشریف لانے اور اس کی علامات کو بھی بیان فرمایا۔ آئیے حصول برکت کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور سب سے آخر میں میری خوشخبری دینے والے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، اور ہلکے پیلے رنگ کے 2 ہلے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی لیکن گویا ان کے سر سے پانی کی قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال زمین میں قیام کرنے ٹھہرنے کے بعد وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ آپ علیہ السلام نے ہلکے پیلے رنگ کے لباس پہنے ہوں گے، 2 لباس پہنے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے،
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور لطیف آباد 4 نمبر کے فیضان مدینہ مدنی مرکز میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، سادہ طبیعت اور عاجزی و انکساری کی لازوال دولت سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارتے، مال و دولت کا انبار جمع کر لیتے، مہنگے ترین لباس زیبتن فرماتے، عمدہ عمدہ کھانے کھاتے اور عالیشان محل میں رہائش پذیر اختیار فرماتے، مگر قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز ایسا نہ کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فانی دنیا کی راحتوں اور آسائشوں کو ٹھکرا کر ہمیشہ سادگی اور عاجزی و انکساری والی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور پر اون کا ایک جبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم دنیا کو ہمیشہ حقیر یعنی بے قدر جانو، اسے کوئی عزت نہ دو، یہ خود تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ تم دنیا کی مذمت کرو، تمہارے لیے آخرت سنوار دی جائے گی، اور ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم آخرت کو پس پشت ڈال دو اور دنیا کی تعظیم و توقیر کرو، کہ بے شک دنیا کوئی قابل احترام چیز نہیں، اس کی تعظیم کی جائے۔ دنیا تو تمہیں ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نقصان کی طرح بلاتی ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بچو۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساجد میری قیام گاہ ہے، میرا بھوکا رہنا ہی میری شکم سیری یعنی پیٹ بھر کے کھانا ہے، میرے پاؤں میری سواری ہیں، رات کو چمکتا ہوا چاند میرا رہنما ہے، سخت سردیوں کی راتوں میں نماز پڑھنا میرا محبوب ترین عمل ہے، میرا کھانا خشک پتے وغیرہ ہے، زمین کی گھاس اور نباتات میرے لیے پھلوں کی طرح ہے، انہی سے جانوروں کو خوراک ملتی ہے، وہی سبزی اور نباتات میں کھا لیا کرتا ہوں، میرا لباس اون ہے اور اللہ سے ڈرنا میرا شعار ہے، اور مساکین و فقراء میرے محبوب ترین دوست ہیں۔ میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایسی ہی حالت میں شام کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی چیز نہیں ہوتی، پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے، میں اپنی اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت زیادہ غنی سمجھتا ہوں، یعنی میں اس حال میں بھی اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی اون کے جبے میں
اپنی زندگی کے 10 سال گزار دیے. جب وہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا تو پیوند لگا لیا کرتے تھے. امیر اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز میں دعا کرتے ہیں؟ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سادگی پسند، اختیاری بھوک و پیاس برداشت کرنے اور زہد و قناعت اپنانے والے، سخت سردی کی راتوں میں بھی نمازیں پڑھنے کو پسند فرمانے والے، خوف خدا سے رونے اور فقراء مساکین سے محبت کرنے والے اور مالداروں سے بے نیاز تھے. اب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فکر مدینہ کریں، غور کریں، اپنا احتساب کریں کہ ہم بھی سادگی کو پسند کرتے ہیں، کیا ہم بھی سردی گرمی میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہمیں بھی خوف خدا سے رونا آیا، کیا ہم بھی فقراء و مساکین سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم بھی دنیا کی محبت سے دور بھاگتے ہیں، کیا ہم بھی اپنے انداز فکر آخرت کا جذبہ پاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح فکر مدینہ کرنے اور سنت و برے اجتماعات و مدنی مذاکروں میں پابندی سے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کی برکت سے ہم بھی باعمل بن جائیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لطیف آباد فیضان مدینہ زمزم نگر میں جمع ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک با کرامت ولیاں تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی کئی خصوصیات سے نوازا تھا. آئیے ہم اس عظیم ماں کا مختصر تعارف سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. مریم کے معنی ہے عابدہ اور خادمہ. حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا مادر ذات ولیہ تھی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں. نمبر 1 حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد بھی حضرت بطول طیبہ طاہرہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کواری تھی، کواری ہی رہی اور کواری ہی اٹھیں گی اور کواری ہی جنت النعیم میں داخل ہوں گی، یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح اقدس سے مشرف ہوں گی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کس قدر بلند ہمت اور عالی شان خاتون تھی، جن کے فضائل احادیث کریمہ میں موجود ہیں اور جنہیں جنت النعیم میں آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو اس قدر عرفہ و عالی ہے
کہ قدرت الہی کے مظہر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں ہی تشریف فرماتے کہ آپ کے وجود مسعود سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اقدس سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئی، اور اسی درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ علیہ صلاۃ والسلام بغیر باپ کے کنواری مریم کے شکم میں اقدس سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھی، اور بدگوئی تانا زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک ایسی سونسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ صلاۃ والسلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا اور پختہ یعنی پکا ہوا پھل آیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہونا، بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات ہیں۔ حضرت بی بی مریم جب بچی تھی اور بیت المقدس کے محراب میں عبادت کرتی تھی تو بغیر کسی محنت کے وہاں بلا موسم کے بغیر موسم کے پھل ملا کرتے تھے، مگر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو ملی، مگر یہ کھجوریں تو ملی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تم کو کھجوریں ملیں گی۔ معلوم ہوا کہ جب آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا تو اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کھا پی لیا کرتا ہے، مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے۔ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک صاحب اولاد نہیں ہوئی تھی تو بلا کسی محنت مشقت کے ان کے محراب عبادت میں پھلوں کی روزی مل جایا کرتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اب خدا تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو اور اس کے بعد کھجوریں ملیں گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ لطیفہ آباد 4 نمبر میں زمزم نگر میں جمع ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو واقعہ ہم نے سنا یہ واقعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ سوجل اس کتاب میں اس کے علاوہ بھی نصیحت و عبرت کے مدنی پھولوں سے معمور بہت سے دلچسپ قرآنی واقعات اور دیگر حکایات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک اور فکر آخرت کا جذبہ بڑھانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے بیٹے کو نصیحت کا مطالعہ انشاءاللہ عز و جل بہت مفید رہے گا۔ یہ رسالہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک عربی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں حصول علم دین، حصول علم و مطالعہ کا مقصد، مرشد کی اہمیت و ضرورت، پیر کامل کے 26 اوصاف، ریاکاری اور اس کا علاج، علم پر عمل کی برکت اور مختلف سبق آموز نصیحتیں موجود ہیں۔ لہذا آج ہی ہم سب نیت کریں کہ آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً طلب فرمائیے اور خود بھی مطالعہ کیجئے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی ہر صفت میں با کمال ہوتے ہیں، با کمال۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے ایسے کمالات و معجزات سے سرفراز فرماتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خالق کائنات نے کثیر معجزات عطا فرمائے تھے، اور بچپن ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آئیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک حیرت انگیز واقعہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے مریم تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، حالانکہ تمہارے والد میں کوئی خرابی نہیں تھی، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شور کے تمہارے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب قوم نے بہت زیادہ تانا زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر گفتگو کر سکیں گے، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان شروع کر دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں فیضان مدینہ زمزم نگر لطیف آباد 4 نمبر فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی کہ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا، اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا، کہ تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آئندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگانے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو ختم کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ سچ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت پاک طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ نماز وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور والدین سے والدہ سے حسن سلوک کرنا بہت ہی قدیم عبادات اور انبیاء کرام کا پسندیدہ طریقہ کار رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ ایسی پیاری عبادات ہیں کہ شریعت مطہرہ نے بھی ہمیں ان چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مگر افسوس اب مساجد خالی اور برائی کے اڈے آباد نظر آتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے مستحقین در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور وہ ماں کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے اسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں آخر کیا ہو گیا ہے؟ ہماری مساجدیں پھر سے کب آباد ہوں گی؟ کس دن نمازیوں میں اضافہ ہوگا؟ کب تک یوں ہی زکوٰۃ کی ادائیگیوں میں سستیاں ہوتی رہیں گی؟ آخر یہ سلسلہ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟
نماز و روزہ حج و زکات کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو صدا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی ذات سے وقتاً فوقتاً مختلف معجزات کا ظہور ہوتا رہا، مگر بعض معجزات ایسے بھی ظاہر ہوئے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ آئیے ان معجزات کی کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اس مریض کو بھی شفا دیتے تھے کہ جس کا برس، ایک مرض جس میں، یہ برس جو ہے نا ایک مرض کا نام ہے، اور یہ مرض وہ ہے کہ جس میں فساد خون سے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں اور بدن میں پھیل گیا ہو، اور اطباء یعنی علاج کرنے والے اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مریضوں کا اجتماع ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مریضوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی تو آپ اس کے پاس خود تشریف لے جا کر دعا کر کے اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا، آپ نے 4 لوگوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر جس کو آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام سے 3 روز کی دوری پر تھا، اور جب آپ علیہ صلاۃ والسلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور ایک عرصے تک زندہ رہا، اور اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماروں کا اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائی، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو کھاتے ہو نا اور جو جمع کرتے ہو میں اس کی خبر تمہیں دیتا ہوں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے بچے جمع ہو جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے اور گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ تو جب یہ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوتا تو گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ بچے کہتے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار اختیارات سے نوازا تھا، جبھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کو پیدا، مردوں کو زندہ اور برس والوں کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیبی خبریں بھی ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ افسوس کہ بری صحبتوں میں بیٹھنے کے باعث بسا اوقات انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کے اختیارات کے معاملے میں شیطانی وساوس کا
شکار ہو کر معجزات و کرامات کا انکار کر کے ہلاکت و بربادی کے گھڑے میں گر جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر بھی اچھی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا آپ بھی ہم سب اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ جہاں بھی ہیں ان 12 مدنی کاموں کو کیجئے، اور 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام یوم تعطیل اعتکاف بھی ہے۔ چھٹی والے دن شہر کے کمزور علاقوں اور اطراف کے گاؤں گوٹوں میں جا کر وہاں کی مساجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دے کر علم دین سیکھنے سکھانے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یوم تعطیل اعتکاف اسلامی بھائیوں کو سنتیں و آداب اور مدنی درس وغیرہ کا طریقہ کار سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے مسجد میں گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یوم تعطیل اعتکاف کی برکت سے مسجد سے محبت کرنے اور اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی بھی خوب فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں۔ اے مسجدیں آباد کرنے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے، پیدان مدینہ میں جمع ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں آپ بھی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں فرما رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اس حصے یعنی اس کے ایمان کی گواہی دو کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ایمان کی علامتیں ہیں، خیال رہے کہ یہ گواہی ایسی ہی ہے جیسے کسی کا لباس اور شکل دیکھ کر ہم اسے مومن سمجھتے اور کہتے ہیں، گواہی سے مراد قطعی فیصلہ نہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد کی آبادی میں مسجدوں میں چراغاں کرنا، اس کو سجانا سب داخل ہے۔ آئیے بطور ترغیب ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، پتنگ بازی کے شوقین تھے، ویڈیو گیمز اور گولیاں، جو گولیاں کھیلی جاتی ہیں وہ کھیلتے تھے، ان مشاغل میں مشغول تھے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، لوگوں سے لڑائی مول لینا، بات پر مار دھاڑ پر اتر آنا جیسی برائیوں میں گرفتار تھے۔ خوش قسمتی سے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش پر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے علاقے کی مسجد میں معتکف ہو گئے، اعتکاف کر لیا، جہاں انہیں بہت اچھے خواب نظر آنے لگے اور خوب سکون ملا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید 2 سال اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ ایک بار ان کی مسجد کے مؤذن صاحب انفرادی کوشش کر کے انہیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز پیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں لے آئے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی سنت و برا بیان کر رہے تھے جو سفید لباس اور کتھئی چادر میں ملبوس، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ہوئے تھے۔ ایسا بارونق چہرہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مبلغ کے چہرے کی کشش اور نورانیت سے ان کا دل موہ لیا اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی۔ بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا،
جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں فیضان مدینہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ تھی۔ آئیے چند معجزات کے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ اور اندھوں کو آنکھ والا اور کوڑیوں یعنی سفید داغ کی جلد والوں کو اچھا کر دیتے تھے، جبکہ کونین کے دولہ اعلیٰ و بالا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو آنکھ والا اور کوڑیوں کو شفا دی۔ فتح خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا تو وہاں ایک غیر مسلم عورت نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر والا بکری کا گوشت ہدیتاً بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا بازو لیا اور اس میں سے کچھ کھایا، اور وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھر دے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا، جبکہ غزوہ بدر میں سیدنا اشاقہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک خشک لکڑی عطا فرمائی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی اور ہلائی تو وہ سفید مضبوط تلوار بن گئی۔ جس کے تلووں کا دھواں آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے روشن پہلوؤں میں سے ایک روشن پہلو یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام تو وہ عظیم پیغمبر تھے کہ جو بے جان جانوروں کے متعلق بھی بری بات سے ہمیشہ اپنی زبان کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 275 پر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے۔ حواریوں نے عرض کی کہ یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مردار کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور ان کو خبردار کیا کہ بے زبان جانوروں کی بھی خوبی کا ہی تذکرہ ذکر کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا اپنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق کتنا پیارا تھا، جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی سے بچتے تھے۔ تو سوچئے پھر اخلاق مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، جن سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ایک کاش ہم بھی ان معصوم ہستیوں کے طفیل حسن سلوک کا گر پانے اور بد اخلاقی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حسن اخلاق کا پیکر بننے کا ایک طریقہ فیضان انبیاء اولیاء سے مالا مال عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا بھی ہے۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی دنیا بھر میں 104 شعبہ جات میں نکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف ہے، جن میں ایک مجلس مکتبۃ المدینہ بھی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا آغاز 1986 میں فرمایا اور سب سے پہلے بیانات کی آڈیو کیسٹیں جاری کی گئیں۔ الحمدللہ سوجل مکتبۃ المدینہ نے اس مختصر سے عرصے میں جو ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔
اس مختصر عرصے میں مکتبۃ المدینہ سے جہاں سنتوں بھرے بیانات اور میموری کارڈز دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں، وہیں سرکار اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور المدینۃ العلمیہ کی کتابیں بھی زیور آراستہ ہو کر لاکھوں کی تعداد میں عواموں کے ہاتھ میں پہنچ کر سنتوں کے مدنی پھول کھلا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی اب تک کم و بیش 45 ذیلی شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں صاحب جود و نوال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، جیسا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول فرمانے سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ علم اٹھ جائے گا، جہل یعنی بے علمی کی کثرت ہوگی، بدکاری کی زیادتی ہوگی، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا دشوار ہوگا، اس کو تاوان جرمانہ سمجھیں گے۔ مرد اپنی عورت کا مطیع فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، دجال ظاہر ہوگا، 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت دورہ کرے گا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا، بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے جن کو حقیقت سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سادگی پسند اور زہد و قناعت اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جنت النعیم میں مالک کوثر و جنت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا، اپنی بندگی اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کو پیدا، مردوں کو زندہ اور برس کے مریضوں کو شفا یاب فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانوروں کا ذکر بھی اچھے الفاظ میں فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پاک کو ہمیشہ بری باتوں سے محفوظ رکھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔